السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے بیسک سورس یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جب ہم اس کی کتاب کھولتے ہیں تو اللہ کا سب سے پہلا تعارف جو اللہ کی کتاب ہم سے کراتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ چاہے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں یا اللہ تعالیٰ کے تعارف کا دوسرا سورس یہ کائنات ہے نا۔ آیات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے دو طرح کی آیات ہمارا بنیادی سورس ہیں، ایک آیات کتاب اور دوسری آیات کائنات۔ بندے کو اگر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو دو ہی ذریعوں سے پہچان سکتا ہے، یا تو اس کی کتاب پڑھ کر کے دیکھے کہ وہ کیسا ہے، یا تو یہ کائنات کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے تو مخلوق خالق کی صفت پر دلالت کرتی ہے، مخلوق کو دیکھ کر کے پہچانا جا سکتا ہے کہ خالق کیسا ہے۔ علماء کہتے ہیں نا اس لیے آیات دو طرح کی ہیں، ایک آیات مستور اور دوسری آیات منظور۔ آیات مستور یعنی وہ آیات جو لکھی ہوئی قرآن میں، اور آیات منظور یعنی وہ آیات جو کائنات میں نظر آ رہی ہیں۔ تو چاہے آپ قرآن کھولیں تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی صفت کیا ملتی ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، رحمتوں والا ہے۔ یا کائنات میں بھی آپ دیکھیں تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کا فضل، اللہ کے احسانات، اللہ کا کرم ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ رب العالمین نے اپنی صرف رحمتیں نہیں رکھی ہیں، یہاں پر مصیبتیں بھی ہیں، یہاں آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیف ہے، درد ہے، موت ہے، غم ہے، فاقہ کشی ہے، سیلاب آتے ہیں، ملکوں کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، شہروں کے شہر ڈھہ جاتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، بدامنی پھیلتی ہے، ملک کے ملک اس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں صرف رحمتیں نہیں ہیں، یہاں مصیبتیں بھی ہیں، یہاں زحمتیں بھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی کسی معصوم سے بچے کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے، کبھی کسی ماں کی گود ویران ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بچہ بچپن میں اپنی ماں کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری مصیبتیں بھی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا تو رحمان و رحیم ہے، تو اس نے کائنات میں مصیبتیں کیوں رکھی ہیں؟ اگر وہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو کائنات میں تو رحمتیں ہی رحمتیں ہونی چاہیے تھی، نعمتیں ہی نعمتیں ہونی چاہیے تھی، خوشحالی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ اگر رحمان و رحیم ہے تو دنیا میں اس نے مصیبت کیوں رکھی ہے؟ یہ ایک بہت اہم ترین سوال ہے، اور آج کے مختصر سے درس میں انشاءاللہ تعالی اسی سوال کا جواب ہم تلاش کریں گے۔ سوال سمجھ میں آیا نا؟ بھائی رحمان ہے، رحمتیں رکھی ہیں، یہ تو بہت لاجیکل بات ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی رحمان ہے، رحمان نے اپنی نعمتیں دنیا میں بندوں کے لیے رکھی ہیں، پر اللہ رحمان ہے تو اس نے مصیبتیں کیوں رکھی ہیں دنیا کے اندر؟ اس سوال کا جواب جاننا دو وجوہات سے ضروری ہے۔
ایک وجہ تو یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو ناستک ہو جاتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں، وہ اس سوال کا صحیح جواب نہیں ڈھونڈ پاتے. آپ کو بہت سارے ملحدین ملیں گے. پرابلم آف ایول ایک بہت اہم فلسفے کا مسئلہ ہے کہ دنیا میں مصیبت کیوں ہے. بہت سارے لوگ اس لیے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے کہ اگر کائنات کا خالق ہوتا تو دنیا میں مصیبت نہیں ہوتی. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور بہت سارے ملحدین کا بنیادی اعتراض اس پر ہے کہ دنیا میں مصیبت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کو پتا ہو کہ مصیبت میں ہمارا رویہ اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. ہر آدمی کی زندگی میں صرف نعمتیں نہیں ہیں نا، کہیں نہ کہیں انسان مصیبتوں کے دور سے بھی گزرتا ہے، پریشانیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں. نعمت میں اللہ کا شکر کرنا ہے، یہ ایک آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بھئی نعمت دی اللہ تعالیٰ نے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن جیسے اللہ نے رحمتیں رکھی ہیں ویسے ہی اللہ نے مصیبتیں بھی رکھی ہیں. بھئی مصیبتیں کون نازل کرتا ہے؟ مصیبت کون نازل کرتا ہے؟ اللہ ہی نا. ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ گرچہ اللہ کی تعظیم میں ہم مصیبت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، پر عقیدہ تو ہمارا یہی ہے کہ نعمت نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور مصیبت نازل کرنے والا بھی اللہ ہے. من شر ما خلق، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ اس شر سے بھی چاہتے ہیں جس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی. تو دنیا میں مصیبتیں بھی اللہ کی وجہ سے آتی ہیں. دنیا میں ایک مذہب ایسا ہے جو کہتا ہے مصیبت کا خالق دوسرا معبود ہے اور نعمتوں کا خالق دوسرا ہے. وہ دو خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں. کون سا مذہب ہے وہ؟ ہاں، دنیا میں ایک مذہب ہے جو کہتا ہے کہ دو خدا ہے، ایک نعمتوں والا اور ایک مصیبت. بتائیے. ہاں، مجوسی کہتے ہیں روشنی کا خالق الگ ہے اور اندھیرے کا خالق الگ، اس لیے وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. ہم تو ایسا نہیں مانتے نا. ہم یہ کہتے ہیں نعمتیں بھی اللہ اتارتا ہے، مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اب جب اللہ نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بہت آسان سی سمجھ میں آنے والی بات ہے. شکر آسان نہیں ہے لیکن سمجھ میں آنے والی بات ہے. پر وہی اللہ جب مصیبت میں ڈال دے، پریشانیوں میں مبتلا کر دے، ایسی صورت میں میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت مومن میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، میری سوچ مصیبت میں کیا ہونا چاہیے، میرا عقیدہ مصیبت میں کیا ہونا چاہیے، اور مصیبت میں اللہ سے کیسا تعلق رکھنا ہے، یہ ایک بہت اہم ترین بات ہے. تو مصیبتیں کیوں ڈالی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، مصیبتیں کیوں رکھی ہیں؟ اس کا ایک بہت سادہ اور سمپل سا جواب تو یہ ہے، اور سب سے اہم ترین بنیادی جواب یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے. وَنَبْلُوكُم بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، کہ ہم تم کو خیر سے بھی آزماتے ہیں اور شر سے بھی آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ دو طرح سے بندوں کو آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو نعمت دے کر کے آزماتا ہے. جب نعمت دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے نعمت پر. اور کبھی اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال کے آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب مصیبت میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندہ صبر کرے. اچھا، نعمتیں بھی آزمائش ہیں جیسے مصیبتیں آزمائش. ہمارے یہاں پر جب آزمائش کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ مصیبت. اگر کسی بندے کے بارے میں کہا جائے ارے بھائی بڑی آزمائش کا شکار ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ مصیبت میں. نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزماتا ہے اور اس کو خوب نعمتیں دیتا ہے. نعمت بھی آزمائش ہے. آپ کا مال بھی آپ کے لیے آزمائش ہے، آپ کی اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے، آپ کی بیوی آپ کے لیے آزمائش ہے، آپ کی صحت آپ کے لیے آزمائش ہے، آپ کا فری ٹائم آپ کے لیے آزمائش ہے. جن نعمتوں میں آپ گھرے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. علم آزمائش ہے، شہرت آزمائش ہے، عہدہ و منصب آزمائش ہے. کسی انسان کے لیے اس کی خوبصورتی آزمائش ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ذریعے سے بھی بندوں کو آزماتا ہے. کچھ لوگ نعمتوں کی آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں. کب؟ جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں میں نے اپنے زور بازو سے کمائی ہیں.
یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے، بندہ فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کرو۔ پر جب بندہ قارون کی طرح کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ نعمت میں نے اپنے زور سے بازو سے کمائی ہے، یہ بلڈنگ میں نے کھڑی کی ہے، یہ پراپرٹی میں نے بنائی ہے، یہ شہرت میں نے اپنے دم پر حاصل کی ہے، یہ میرے زور بازو اور میری قوت کا نتیجہ ہے۔ جب بندہ نعمتوں کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ لیتا ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا، بندہ کیا ہوتا ہے؟ ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی بندہ نعمت میں ناکام نہیں ہوتا، نعمت میں وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ جب نعمت کو مصیبت میں تبدیل کر دے، مشکل حالات آ جائیں، پریشانی آ جائے، جس کا تعلق اللہ سے وفاداری والا ہوگا نا، اس کا تعلق حالات کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوگا۔ رشتے کے مخلص ہونے کی علامت کیا ہے؟ جو آدمی رشتے میں مخلص ہوتا ہے وہ حالات کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے حالات تبدیل کر کے دیتا ہے کہ اس کا تعلق بھی حالات پر ڈیپینڈ ہے۔ کیا حالات کے تبدیل کرنے سے بندے کا تعلق تبدیل ہو جا رہا ہے؟ اگر حالات تبدیل کرنے سے اللہ سے تعلق تبدیل ہو جائے، اس کا مطلب بندہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، بندے کو جب اللہ آزماتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے، کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے۔ وَإِمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، لیکن اللہ رب العالمین جب آزمائش کا دوسرا دور شروع کرتا ہے، نعمتیں مصیبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، آسائشوں کی جگہ تنگدستی لے لیتی ہے، خوشحالی کی جگہ تنگی آ جاتی ہے، بندہ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ بہت برا کیا، اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اللہ مصیبت میں ڈال کر کے ہمارے ایمان کو جانچ رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ کا جتنا وفادار ہوگا، مصیبت میں اللہ سے اس کا تعلق اور اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری خلوص کو آزما رہا ہوتا ہے۔ منافق اور مخلص کا بنیادی فرق ہے کہ منافق بدلتا رہتا ہے حالات کے حساب سے، جو مخلص ہوتا ہے وہ حالات کے تبدیل ہونے سے بدلتا نہیں۔ نعمت تھی تو بہت اچھا، مصیبت آ گئی تو بہت برا، اس کا تعلق استوار رہتا ہے، وہ حالات پر ڈیپینڈ نہیں رہتا، اس کا تعلق اللہ سے استقامت والا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جس بندے سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا ہی اس کو آزماتا ہے۔ اللہ کا معاملہ انسانوں سے الگ ہے، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو نوازتے ہیں، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جتنا آپ کی اللہ سے قربت ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا امتحان دینا پڑے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا امتحان لیتا ہے۔ محبت سچی ہے تو وہ حالات کے تبدیل کرنے سے تبدیل نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اشد البلاء الانبیاء، دنیا میں سب سے شدید ترین مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں۔ اللہ کے سب سے قریبی بندے کون ہیں؟ انبیاء۔ تو سب سے زیادہ مصیبتیں بھی نبیوں پر آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا اللہ تعالیٰ کا قریب ہوتا ہے، انبیاء کے راستے پر ہوتا ہے، تقوی اور دینداری کے راستے پر ہوتا ہے، اللہ اتنا ہی اس کو آزماتا ہے، اتنا ہی اس کا امتحان لیتا ہے، اتنا ہی اس کا اللہ رب العالمین ٹیسٹ لیتا ہے کہ یہ اللہ سے محبت کی دعوے داری میں کتنا سچا ہے۔ تو یہ مصیبتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے ایمان کی جانچ ہوتی۔ بہت سارے لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، آپ انبیاء کا معاملہ دیکھیں نا، یہ اس لیے یہ بات مصیبتوں میں یاد رکھنا ضروری ہے کہ مصیبت لازم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو۔ بہت سارے لوگ مصیبت کے بارے میں پہلا خیال ان کے ذہن میں آتا ہے اللہ ناراض ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی مصیبتیں بندے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں بھی آتی ہیں،
لیکن ایمان والے بندے کو اللہ سے ہمیشہ گمان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری آزمائش کر رہے ہیں. اگر مصیبتیں اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوتی تو انبیاء تو کسی مصیبت سے نہیں گزرتے, لیکن کیا نبیوں پر مصیبت نہیں آئی؟ بھائی اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام, کتنا آزمایا اللہ نے ان کو. حضرت ابراہیم کی آزمائش اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بہت ساری باتوں میں آزمایا اور ابراہیم ہر آزمائش میں کھرے اترے. کتنا آزمایا, ماں باپ کو چھوڑنا پڑا, خاندان کو گنبا قبیلہ چھوڑنا پڑا, آگ میں ڈالے گئے, شہر سے نکالے گئے, بیوی کی عزت پر بنائی, آخر میں اتنا بڑا امتحان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو بڑی دعاؤں سے بچہ ملا ہے اس کو ذبح کر دو. کتنے امتحانات آئے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا, ایک حدیث غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی مصیبت میں مبتلا ہو تو میری مصیبت کو یاد کر لے تو اس کو اس کی مصیبت ہلکی لگنے لگے گی. اللہ کے نبی کی زندگی میں کتنی آزمائشیں آئیں. پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا, پیدا ہونے کے بعد کچھ سالوں کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا, دادا وفات پا گئے, بڑی غربت اور افلاس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا. ہاں, جوان ہوئے, بعثت کا تھوڑا سا خوشحالی آئی مالی اعتبار سے, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, کتنی پریشانی آئی. جو لوگ امین و صادق کہتے تھے وہ گالیاں دینے لگے, راستے میں کانٹے بچھائے گئے, گندگی ڈالی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر, مارا گیا, اذیتیں دی گئیں. جس قوم کو توحید کی دعوت دے رہے تھے انہوں نے اللہ کے نبی کو روحان کر دیا. طائف گئے, جسم پہ اتنے پتھر پڑے کہ خون پیروں میں جمع ہو گیا, جوتیوں میں آ کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ نہیں رہا. حضرت فاطمہ کے علاوہ ساری بیٹیاں جو اللہ کے نبی کی زندگی میں وفات پا گئیں. حضرت خدیجہ جیسی محبوب بیوی چھن گئی, ابو طالب جیسے ہمدرد جدا ہو گئے, حضرت حمزہ جیسا ساتھی بچھڑ گیا. کتنی مصیبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں. مصیبت آنا اس بات کی علامت ہمیشہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا ہی اس کو آزماتا ہے. یہ آزمائشیں ہمارے ایمان کا امتحان ہوتی ہے اور بہت لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں. ہاں, نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے لگا کے رکھا ہے, ھذا من فضل ربی. ہاں, اور تھوڑا سا گھر میں مصیبت آئی, تھوڑا سا کاروبار نہیں چل رہا ہے, فوراً کیا ہو جائے گا, پھر وہ دیوار پہ لگ جائے گا, آڑی ترچھی لکیریں. ہاں, وہ قلعہ لا کر کے ٹھوک رہا ہے تو کوئی آ کر کے تعویذ لٹکا رہا ہے, ہار جاتا ہے بندہ. شادی ہوئی, 2 4 5 سال اولاد نہیں ہوئی, چلو فلاں بابا کے در پر, چلو فلاں درگاہ پر چادر چڑھاؤ, ان سے مرادیں مانگو, ان سے فریادیں کرو. بندہ جب اللہ کا در چھوڑ دیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ تم کو دیکھتا ہے کہ کتنا تمہارا استقامت, توکل, خاص طور پہ تمہاری توحید کتنی مضبوط ہے. توحید والوں پر اللہ تعالیٰ زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ بھائی جب سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خالص ہے کہ نہیں ہے. یہ آزمائشیں نا موحدین کے لیے اس آگ کی طرح ہوتی ہے جو آگ موحدین کو, مخلصین کو منافقین سے الگ کر دیتی ہے. جس کی توحید مضبوط ہوگی مشکل ترین حالات میں بھی غیر اللہ کے دروازے پہ نہیں جائے گا, باباؤں کے سامنے سر نہیں جھکائے گا, تعویذیں نہیں لٹکائے گا, دھاگے نہیں باندھے گا. جب انسان کی توحید کمزور ہوتی ہے, 2 4 سال بیمار ہوا, علاج نہیں ہو پا رہا ہے, چلو فلاں بابا سے تعویذیں لکھواؤ, ہاں فلاں شیطانی کام کرو, بچے نہیں ہو رہے, اولاد نہیں ہو رہے, فلاں دربار پہ جاؤ. تو سب سے بڑی مصیبت آنے کی سب سے بڑا سبب ہے ہماری عقیدے کی, ہمارے ایمان کی آزمائش. اللہ رب العالمین جنت میں ایسے ہی نہیں ڈالے گا بس تم نے دعویٰ کیا اور جنت میں ڈال دے گا, نہیں. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سوچ کر کے رکھا ہے کہ تم کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں کہ تم میں سے کون ایمان کے مضبوط ہیں, کون ایمان لانے والے ہیں, کون منافق ہیں. تو یہ مصیبتیں ہمارے ایمان کی جانچ کرنے کے لیے آتی ہے, کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیا. مصیبتوں کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے مصیبت آنے کا کہ مصیبت بعض مرتبہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں.
امام ابن تیمیہ نے ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ وہ مصیبت جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے اس نعمت سے بہتر ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. جو مصیبت بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے وہ مصیبت اس نعمت سے بہتر ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے. مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ایک بندے کا بنتا ہے نا وہ عام حالت میں کبھی نہیں بن سکتا ہے نا. مصیبت میں جو ایک اخلاص دل کے اندر پیدا ہوتا ہے, جو ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے ایک خشوع اس کے دل کے اندر آتا ہے, وہ عام حالت میں آ ہی نہیں سکتا. مصیبتیں اصل میں کیا کرتی ہیں؟ مصیبتیں ہم کو ہماری اوقات یاد دلاتی ہیں. یہ تمہاری حیثیت ہے. بندے کو جب اپنی اوقات سمجھ میں آتی ہے تب اللہ سمجھ میں آتا ہے. جس کو اپنی اوقات, کافر کون ہے؟ جس کو اپنی اوقات نہیں پتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈال کر کے بندے کو بتاتا ہے یہ تمہاری اوقات ہے, یہ تمہاری حیثیت ہے. آپ دیکھیں نا, ہم میں سے ہر آدمی نے سب سے خشوع والا سجدہ سب سے مشکل ترین حالات میں کیا ہوگا. یاد کریں آپ, سب سے زیادہ خشوع والی دعا سب سے مشکل ترین حالات میں ہی مانگی ہوگی ہم نے. کیونکہ جب مشکلیں آتی ہیں نا تب بندے کو مشرک بھی ہو تو اللہ یاد آ جاتا ہے. مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا رَكِبُوا بِالْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ مشرک ہیں, ہزاروں معبودوں کی پوجا کرنے والے. کچھ نہیں ملتا تھا تو مٹی کا ڈھیر کر کے اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے. جو کھانے کے لیے ستو لے جاتے تھے, کچھ نہیں پوجا کے لیے ملتا تھا تو ستو کا ڈھیر بنا کے اس کی پوجا کرتے تھے. بھوک لگتی تھی وہی ستو کھا لیتے تھے. ایسا شرک ان کی مزاج میں رچا بسا تھا. لیکن یہ مشرک بھی جب سمندر میں سوار ہوتے, کشتی بھور میں پھنستی, سیلاب آتا, ان کو اپنے معبود نہیں یاد آتے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, خالص اللہ کو پکار. مشرک بھی سمندر کے لہروں کے بیچ میں پھنستا تھا تو موحد بن جاتا تھا. تو یہ اصل میں ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ ہر 10 منٹ میں پانی پی لیا کرو تقریر کرتے. نے کہا کہ تیز آواز میں مت بولو. میں نے کہا خطیب اس کے لیے یہ تو ممکن نہیں, اس کے علاوہ کچھ بتائیں. تو انہوں نے کہا 10 منٹ میں پانی پی لو. مشرک تک کے, اچھا فرعون دیکھی کتنا بڑا طاغوت ہے, لیکن جب موت سر پر آئی تو اس کو بھی اللہ یاد آ گیا, فوراً اس نے توبہ کر لی. مصیبت انسان کو بتاتی ہے یہ تمہاری حیثیت ہے نا. کسی آدمی کے بارے میں آپ سوچیں, اس کے بچے کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے. اچھا ڈاکٹر لوگ بھی کیسے جواب دیتے ہیں؟ ڈاکٹر بولتے ہیں کہ اب تو سب اوپر والے کے ہاتھ میں. بھائی اب نہیں, تب بھی سب اوپر والوں کے ہاتھ میں تھا. نیچے والوں کے ہاتھ میں کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں, نیچے والوں کے ہاتھ میں کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ احساس ہم کو کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کے راستے بند ہو جاتے ہیں. بندہ یہ احساس کرنے میں اس کو ٹائم لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اب دعاؤں کا سہارا ہے. بھائی تب بھی سہارا دعاؤں ہی کا تھا. شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں یا دوا میں نہیں تھی, شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی. تو جب دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا, پھر ایک بندہ آتا ہے مسجد میں, وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے, جب اپنے بچے کی جان اللہ سے طلب کر رہا ہوتا ہے نا, وہ سجدہ عام حالت میں کر سکتا ہے آدمی؟ ہاں, وہ خشوع, وہ للہیت, وہ استحضار اللہ سے, وہ گہرا تعلق, وہ بھائی مصیبتوں میں ہی پیدا ہوتا ہے. وہ عام حالات میں پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا, فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. جب تمہارا کوئی چہیتا تمہارے سامنے مر رہا ہوتا ہے اور اس کی جان گلے میں آ کر کے اٹکتی ہے, وانتم حینئذ تنظرون, اور اس وقت تم اپنے اس چہیتے کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہو اپنی آنکھوں کے سامنے. ہم میں سے ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا نا, کسی کا باپ, کسی کا بچہ, کسی کا بھائی, کسی کا دوست, کسی کا شوہر, کسی کی بیوی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر تم کو لگتا ہے کہ تم آزاد ہو,
کوئی تمہارا فرما روا اور حاکم نہیں ہے، کوئی تمہارا خالق مالک رازق نہیں ہے، سب تمہارے ہاتھ میں ہی ہے. لوٹا کر کے دکھاؤ اس کی جان اگر اپنے دعوے میں سچے ہو. موت ہماری آنکھیں کھولتی ہے. ہاں، ہمارے ایک رشتہ دار تھے دور کے، پیسے والے تھے، بڑے کروڑ پتی آدمی تھے، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ان کو اچانک ایک کوئی بیماری ہوئی، کینسر ایک طرح کا، اچانک جوانی کی عمر میں. ڈاکٹروں سے انہوں نے کہا میں پانی کی طرح پیسہ بہا دوں گا، آپ پیسے کی فکر مت کرو، اس کا علاج کر دو. پیسے والے آدمی کو لگتا ہے نا پیسے سے میں ہر چیز خرید سکتا ہوں، ہاں، لیکن پیسے سے 1 منٹ کی زندگی بھی نہیں خریدی جا سکتی ہے. آدمی جب مصیبت میں پڑتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے یہ میری حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈال کر کے بندے کو اس کی اوقات یاد دلاتا. بھائی کورونا میں دیکھا نا ہم نے، کورونا کیا تھا بھائی؟ ہاں، میں نے ایک اخبار میں، ایک آسٹریلین اخبار کی ایک نیوز پڑھی کہ دنیا میں جتنا کورونا کے وائرس تھا نا، اگر سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو 1 ٹی اسپون کے برابر تھا. بہت چھوٹا وائرس ہوتا ہے نا. سارا دنیا کا کورونا وائرس اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اس کی کوانٹٹی کتنی تھی؟ 1 ٹی اسپون کے برابر. یہ انسان جس نے خود کو جابر قاہر سمجھا ہوا تھا، یہ سمجھ رہا تھا میں جو ہے نا وہ چاند پر قندیلیں ڈال رہا ہوں، ستاروں کو فتح کرنے کی باتیں کر رہا ہوں، دنیا میں نے اپنی مٹھی میں کر لی ہے. اللہ تعالیٰ نے 1 چمچ وائرس دنیا کے اندر بھیج دیا. کیا حالت ہو گئی انسان کی؟ ایئرپورٹ بند، ٹرینیں بند، انسان ڈر کے مارے گھروں میں گھسا ہوا ہے، سڑکیں سنسان ہو گئی، انڈسٹریاں خالی ہو گئی. ہاں، یہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے اللہ اسی طرح سے کہ یہ تمہاری اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حیثیت ہے تمہاری، یہ ہو تو بس یہ تمہاری حقیقت ہے. تو یہ مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں نا کہ بندے کو اس کی اوقات یاد دلائی جائے. اور جب بندے کو اپنی حیثیت سمجھ میں آتی ہے تو بندے کو اللہ سمجھ میں آتا ہے. جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا، جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا. معرفت ذات سے معرفت خالق کائنات جڑی ہوئی ہے. جس کو اپنی ذات کی معرفت نہیں حاصل ہے وہ کائنات کے خالق کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. جو خالق کائنات کی معرفت حاصل نہیں کرتا وہ اپنی ذات کو بھی نہیں پہچانتا ہے. ہاں، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنے آپ کو بھلوا دیا، پھر وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پائے. تو مصیبت اس لیے بھی آتی ہے تاکہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے. اللہ رب العالمین سے جو بندہ دور ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ قریب ہو جائے. مصیبت دنیا میں اس لیے بھی آتی ہے نا کہ بندہ جنت کو طلب کرے. اگر دنیا کی زندگی مصیبتوں سے خالی ہو جائے تو ہم میں سے جنت جانے کی خواہش کیوں کرے گا آدمی؟ ساری خواہشیں یہیں پوری ہو جائیں، ساری آرزویں، ساری تمنائیں یہیں پوری کر دی جائیں تو بندہ جنت کی خواہش کیوں کرے گا؟ ہم میں سے ہر آدمی ایک ایسی زندگی چاہتا ہے جہاں مصیبتیں نہ ہوں، جہاں آزمائشیں نہ ہوں، جہاں امتحان نہ ہوں، جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی رکھی ہے کہاں پر؟ آخرت میں، جنت میں. اگر وہ خواہش دنیا ہی میں پوری کر دی جائے تو بندہ جنت کے لیے محنت نہیں کرے گا. اس لیے اللہ نے دنیا کی زندگی کو مصیبت لازم کر دی ہے. دنیا کی زندگی میں، دنیا میں کوئی آدمی 100% خوشحال نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کی زندگی ایسی ہے ہی نہیں جو ہماری آرزویں پوری کر سکیں. کافر جو ہے نا وہ ایک وہم میں، اس کو لگتا ہے مجھے ساری خواہشیں یہیں پوری کر لینی ہے. دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. ہماری آرزویں اتنی شدید ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہو سکتی. کچھ بھی مل جائے انسان کو، ہاں، انسان کچھ بھی حاصل کر لے، دنیا کبھی اس کو خوش نہیں کر سکتی. آرزویں یہاں وہ جو کیسے ایک بڑا پیارا سا شعر ہے، عبد الحمید کیا نام تھا ان کا، کہ دل ہے دلیل زندگی، دل کی دلیل آرزو، غم آرزو کا لازمہ، پھر لازمے سے کیوں نجات. ہاں، دل ہے دلیل زندگی. بھائی زندگی باقی ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ دل دھڑک رہا ہے. اور دل کی دلیل آرزو، دل ہے تو آرزو بھی ہوگا. اور غم آرزو کا لازمہ، اگر آرزو ہے تو غم آنا لازم ہے. کیونکہ بھائی کوئی ہر آرزو تو انسان کی پوری نہیں ہو سکتی. غالب نے کہا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے.
یہاں آدمی آرزویں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، اور جب آرزو پوری نہیں ہوگی تو غم ہوگا، غم آرزو کا لازمہ، پھر لازمے سے کیوں نہیں جاتے؟ تو یہاں زندگی میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشکلوں میں ہی پیدا کیا ہے، یہ زندگی مشکلوں سے آزاد نہیں ہو سکتی ہے۔ غالیبی کا شعر ہے، غم ہستی کا اثر کس سے ہو جز برگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ زندگی نہ ایک شمع کی طرح ہے، جب تک کہ صبح نہ ہو جائے تب تک کہ اس کو جلتے ہی رہنا ہے۔ یہ زندگی ایسی ہے، یہاں پر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں ایسی زندگی گزار لوں جہاں میری ہر آرزو پوری ہو جائے اور کوئی غم میری زندگی میں باقی رہے، تو یہ نہیں ہونے والا، یہ تو اس زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری زندگی رکھی ہے، دنیا میں اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو دنیا میں غم اس لیے بھی ہے کہ بندہ جنت کے لیے محنت کرے، اگر یہاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی تو بندہ جنت کے لیے محنت نہیں کرے گا۔ دنیا میں مصیبت کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ اللہ رب العالمین بندے کے لیے، یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوتی ہیں، بعض مرتبہ مصیبتیں ہماری کسی لغزش کا، ہماری کسی غلطی کا عذاب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انسان کو چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ بہت ساری ہماری مصیبتیں ہمارے گناہوں کا عذاب ہوتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جن کا جو عذاب اللہ نے آخرت میں رکھا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی، پر دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سزا اس کی دے دیتا ہے۔ ایک ظلم اور دوسرا قطع رحمی۔ ظلم کیا آپ نے دنیا میں کسی سے، اللہ تعالیٰ آخرت میں تو سزا دے گا، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ مزہ چکھا دیتا ہے۔ اور دوسرا رشتہ توڑنا، رشتہ توڑنے والے کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سزا دے دیتا ہے۔ نافرمان بیٹا اپنی نافرمان اولاد دیکھ کر کے ہی مرتا ہے، عام طور پہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو مصیبتوں کا ایک سبب عذاب بھی ہوتا ہے، اس لیے مصیبت آئے نا تو بندے کو دونوں رویہ رکھنا ہے، ایک طرف اللہ سے اچھا گمان بھی رکھنا ہے کہ شاید میرے لیے آزمائش ہو، اس لیے مجھے اللہ سے تعلق اور مضبوط کر لینا ہے۔ مصیبت میں اللہ سے تعلق اور مضبوط ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی، کانا اذا حدبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے نبی نماز کی طرف دوڑتے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ سے اچھا گمان بھی رکھنا ہے، اور دوسری طرف استغفار بھی کرنا ہے کہ شاید میرے کسی گناہ کے نتیجے میں تو نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت مجھ میں ڈال دی۔ اس لیے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کا گھوڑا اگر قابو میں نہیں آتا استغفار کرتے تھے، بیوی اگر نافرمان ہو جاتی تھی استغفار کرتے تھے کہ میرے ماتحت میرے نافرمان اس لیے تو نہیں ہو رہے کیونکہ میں جس کا ماتحت ہوں میں اس کا نافرمان ہو گیا ہوں۔ تو کبھی کبھی گناہ جو ہے، اللہ کے نبی صاحب بہت سارے گناہ بتائے، اجتماعی انفرادی بہت ساری نافرمانی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت طاری کر دے گا۔ اگر رسول اللہ کی نافرمانی کرو گے، جو الذلت والصغار علی من خالف امری، جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا اللہ دنیا میں اس کو ذلیل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ آسمان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے، کوئی قوم فحاشی بے حیائی میں مبتلا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بیماریاں بھیج دیتا ہے۔ تو بہت ساری مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتی ہیں۔ مصیبت کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ، یا آخری بات بولتا ہوں میں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مصیبت ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے لیکن ہم اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے زندگی میں کہ کسی چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، پر وہ مصیبت نہیں ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے مصیبت میں ایک رویہ مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ شاید اللہ نے اسی میں میرے لیے خیر رکھا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی رکھی ہے، میرے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کیسا بہت بھئی آپ قرآن مجید پڑھیں، حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کے ساتھ مل کر کے جس بچے کو قتل کر دیا تھا ان کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی، ان کے لیے تو بہت بچے کی موت سے بڑا کوئی غم دنیا کے اندر ہو سکتا ہے، ان کو تو بظاہر یہی لگا ہوگا نا کہ یہ بہت بڑی مصیبت آ گئی، کسی نے ہمارے بچے کو قتل کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس بچے کی موت میں ہی ان کے لیے بھلائی تھی،
فَأَمَّا الْغُلَامُ فَأَبْوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ جو غلام تھا اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، یہ اگر بڑا ہوتا نا اپنے ماں باپ کو سرکشی میں اگتا. ماں باپ کو نہیں پتا تھا، اللہ نے اس کے بدلے بہتر اولاد بھی ان کو دے دی. جن لوگوں کی کشتی ٹوٹی ان کے لیے تو مصیبت ہی تھی، غریب تھے بیچارے، پر ان کو پتا تھا کہ یہ کشتی کا ٹوٹنا اصل میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ورنہ کشتی ہاتھ سے نکل جائے گی. ہے یہ نہیں؟ ہاں، کبھی کبھی ہماری بھی کشتیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کشتی کے ٹوٹنے میں ہی تمہارے لیے خیر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام پہلی مصیبت ان کی زندگی میں آئی، بھائیوں نے لے جا کر کے کنویں میں پھینک دیا. 7-8 سال کا بچہ اندھیرے جنگل میں کنویں میں پھینک دیا گیا. کتنی بڑی مصیبت ہے، پر اللہ نے اس مصیبت میں کتنا بڑا خیر رکھا تھا. اللہ کی پلاننگ الگ ہوتی ہے میرے بھائی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پلان کر رہا ہوتا ہے، ہم کو پتا نہیں ہوتا ہے. کنویں میں پھینک دیا گیا. بھائی حضرت یوسف کو بڑا ہو کر کے بادشاہ بننا تھا. بادشاہ بننے کے لیے جو صلاحیت اور تربیت چاہیے تھی وہ شام کے اس گاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی جہاں وہ اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کیا کی؟ بھائیوں نے لا کر کے کنویں میں پھینکا. اللہ تعالیٰ نے اس کنویں سے ان کو کہاں پہنچا دیا؟ اس زمانے کے سب سے ترقی یافتہ شہر مصر میں، مصر کے ایک آفیسر کے گھر میں پہنچا دیا. عزیز مصر کے گھر میں ان کی تعلیم، تربیت، پرورش کا انتظام ہو گیا. اللہ ایسے ہی پلان کرتا ہے. ہاں، حضرت یوسف کہاں گئے تھے؟ شام گئے تھے، دیہاتی علاقے کے رہنے، بکریاں چرانے والے لوگ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کی تربیت آگے بڑھ کے ان کو بادشاہ بننا تھا. اس دیہات کے علاقے میں ان کی تربیت نہیں ہو سکتی تھی. اللہ نے ان کو شہر میں ایک مالدار آدمی کے، ایک آفیسر کے گھر میں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر دیا. یہ مصیبت، نہ وہ کنویں میں ڈالے جاتے نہ وہ پہنچتے. وہ کنواں ان کے لیے دروازہ بن گیا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام وہاں سے ہوا. دوسری مرتبہ ان کو جیل ڈال دیا گیا، پر یہ جیل کی سلاخیں ان کے لیے حکومت کی سیڑھی ثابت ہوئی، ہے نا. جیل ڈالے گئے، وہاں ملاقات ہوئی 2 قیدیوں سے، دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی. ایک قیدی نے جا کر کے بادشاہ کی خدمت گزار بن گیا. بادشاہ نے خواب دیکھا، قیدی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانا اور یوسف علیہ السلام بادشاہ تک پہنچے، پھر بادشاہت کے مقام پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ بندے کو مصیبت میں ڈال رہا ہوتا ہے، اس کے لیے خیر ہوتا ہے. کوئی رشتہ ٹوٹ گیا کسی کا، کوئی نوکری چھوٹ گئی، بندہ لگتا ہے کتنی بڑی مصیبت ہے، اللہ نے اسی مصیبت میں اس کے لیے خیر رکھا ہوتا ہے. آپ کتنے بڑے بڑے بزنس مین لوگوں کے قصے سنیں گے نا، اگر ان کی نوکری نہیں چھوٹی ہوتی وہ بزنس نہیں شروع کرتے. ہاں، ان کو اگر کئی چھوٹا موٹا کہیں کام مل گیا ہوتا نا، وہ بزنس میں ہاتھ نہیں ڈالتے. آپ کو ایسے بہت سارے بزنس مین لوگوں کے واقع. میں نے لاک ڈاؤن میں کتنے مولویوں کو دیکھا، بیچارے 2, 5, 10 ہزار کی نوکری کرتے تھے، مدرسے والوں نے نکال دیا، سیلری نہیں دی، کاروبار کرنا شروع کیا، آج ماشاءاللہ خوشحال ہے. ہاں، وہ مصیبت آئی، اس کے ساتھ اپنے ساتھ خیر لے کر کے. تو ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت میں کبھی خیر ہوتا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو زمزم اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو، حضرت ہاجر کو مصیبت میں ڈالا، پر اس مصیبت سے کتنا بڑا خیر نکل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کبھی یہ خیر دنیا میں ہوتا ہے، کبھی آخرت میں ہوتا ہے. اس لیے بندے کو اللہ پہ ایمان رکھنا چاہیے. مومن بندہ اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا. مشکل ترین حالات میں بھی وہ سوچتا ہے شاید اسی میں میرے لیے بہتری ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو لیکن آخرت میں اس کا فائدہ ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کو اگر ایک کانٹا بھی چھپتا ہے نا، اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کو اجر دیتا ہے. کانٹا بھی چھپتا ہے نا، اگر وہ صبر کر لے، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو قیامت کے دن دے گا. اللہ ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. نہیں، آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن مصیبت والوں کو عافیت والوں سے جدا کر دیا جائے گا. مصیبت والے ایک طرف اور عافیت والے ایک طرف. اور مصیبت والوں کو ان کی مصیبت کے حساب سے اجر دیا جائے گا. قیامت میں صرف عبادت کا اجر نہیں ملے گا، قیامت میں مصیبت کا بھی اجر ملے گا اگر بندے نے اس اجر پر، اس مصیبت پر صبر کیا ہے. تو کتنی بڑی مصیبت، ان عزم الجزائی مع عزم البلائی، جتنی بڑی مصیبت اتنا ہی بڑا ثواب. وہ اجر دیا جائے گا. اور جب عافیت والے دیکھیں گے کہ مصیبت والوں کو اجر مل رہا ہے
کسی کے بچے کی موت ہو گئی اتنا ثواب اس کے بدلے میں، کسی کو بڑی بیماری آ گئی اتنا ثواب، کسی کا زندگی بڑی فاقہ کشی میں کٹی اتنا ثواب۔ تو عافیت والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری چمڑی کینچی سے کاٹ دی گئی ہوتی اور جو اجر آج ان کو مل رہا ہے وہ ہم کو بھی مل جاتا۔ عافیت والے مصیبت والوں کو دیکھ کے رش کریں گے کہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، کاش دنیا میں ہماری چمڑی کینچی سے کاٹ دی گئی ہوتی اور یہ اجر ہم کو بھی مل سکتا۔ مصیبت دنیا میں مانگنی نہیں چاہیے، دنیا میں نہیں مانگ، دنیا میں بندے کو عافیت ہی مانگنی، ہاں، کیونکہ ہم کو پتا نہیں مصیبت میں ہم صبر کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے لئن عافانی فاشکر احب الی من ان ابتلا فاصبر، اللہ تو مجھے عافیت سے رکھ، میں شکر کرتا رہوں، یہ مجھے پسند ہے بنسبت اس کے کہ تو مصیبت میں ڈال دے مجھے صبر کرنا پڑے۔ دنیا میں مصیبت نہیں مانگنی ہے، دنیا میں عافیت ہی مانگنی ہے، لیکن اگر مصیبت آ گئی تو صبر کرنا ہے، یہ سوچ کر کے کہ انشاءاللہ اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کا جنت میں ایک مقام لکھ دیتا ہے کہ جنت میں یہ مقام تم کو ملے گا، لیکن بندہ اپنے عمل سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ واللہ یہ حدیث اتنی پیاری ہے، میں جب کسی کی تعزیت کے لیے جاتا ہوں یہ حدیث سناتا ہوں کہ شاید آپ کا جنت میں ایک مقام ہے، آپ عبادتوں سے وہ مقام نہیں حاصل کر پا رہے، اللہ مصیبت میں ڈال کر کے آپ کا درجہ بلند کر رہا ہے، آپ کی گناہ معاف ہو رہے ہیں اس مصیبت کی وجہ سے۔ دنیا کی تھوڑی سی مصیبت اگر جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بن جائے، جہنم سے نجات کا سبب بن جائے تو یہ مصیبت کچھ نہیں۔ اس لیے ایمان والا بندہ مصیبت میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت میں میرے لیے خیر رکھا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے کہ کہیں یہ مصیبت میرے گناہوں کا نتیجہ نہ ہو تو میں معافی مانگوں۔ تیسرا تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، ہاں، کہ اللہ نے مقدر میں لکھا تھا، میں اپنی کوششوں سے اس کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ چوتھا اللہ کے فیصلے سے راضی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ میرے بارے میں کیا ہے میں اس سے راضی ہوں، میں نے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے۔ چوتھا اللہ تعالیٰ پہ، پانچواں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس مصیبت سے مجھے باہر نکالے گا۔ صبر کرتا ہے، چھٹی چیز، ہاں۔ اور مصیبت میں صبر تو ایک درجہ ہے ہی ہے، لیکن ایک درجہ ہوتا ہے نا کہ مصیبت میں اللہ کا شکر کرتا ہے۔ صبر کرنا آسان چیز ہے، لیکن ایک درجہ اللہ کے ولیوں کا ہوتا ہے، اللہ ہم کو بھی اس مقام پہ فائز فرما دے کہ مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے کسی بندے کے بچے کی روح قبض کرتے ہیں اور اس روح کو لے کر کے اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اخذتم ولد عبدی، میرے بندے کے بچے کی روح تم نے قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ۔ اللہ پوچھتا ہے اخذتم ثمرۃ فؤادی، اس کے جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا؟ فرشتہ کہتا ہے ہاں اللہ۔ اللہ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، جب میرے بچے نے اپنے بچے کی بے جان لاش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی تو کیا کہا؟ اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا اپنے بچے کی لاش دیکھ کر کے؟ فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع، اللہ تعالیٰ اس بندے نے الحمدللہ کہا، تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے دیا تھا تو بھی ہم تیرے لیے، تو چھین لے تو بھی تعریف ہے تیرے لیے، تو تعریف کا مستحق ہے، نعمت دے تب بھی اور مصیبت دے تب بھی۔ اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے کے لیے ایک گھر بناؤ جنت میں اور اس کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد، یہ حمد والوں کا گھر ہے۔ نعمت میں الحمدللہ بول لینا آسان ہوتا ہے، مصیبت میں الحمدللہ بولنے والے دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ نیکی کا بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ بندہ مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اس لیے صبر کر لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مقام ہے اللہ کے بندوں کا، لیکن مصیبت میں شکر کرنا اللہ تعالیٰ سے سیکھیں۔ ایک سلف قاضی ایاز نے کہتے ہیں کہ جب مجھ کو مصیبت آتی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں 4 باتوں پر۔ پہلا یہ کہ اللہ رب العالمین نے
جس مصیبت میں مبتلا کیا اللہ چاہتا تو اس سے بڑی مصیبت میں بھی مبتلا کر سکتا تھا. بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, پیر ٹوٹ گیا, جان بھی جا سکتی تھی, اللہ نے کم مصیبت میں مبتلا کیا. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کی توفیق دی. تیسرا, ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق دی تو اس کا ثواب ملا. اور چوتھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مصیبت میں مبتلا کیا, دین کو محفوظ رکھا مصیبتوں سے. تو 4 چیزوں میں اللہ کا شکر کرتا ہوں جب مصیبت آتی ہے, تو اللہ ہم کو بھی اس مقام پر پہنچا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.